بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین, جب اتفاق ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان بنا, جب بھارت انڈیا بنا, تو اس وقت کی جو لیڈران تھے وہ ایسے لیڈران تھے, اگر ان کو دیکھا جائے تو لگتا ہے ایسا ہی تھا کہ یہ دونوں کنٹریز جو سی ایسی ہی ہوں گی جیسے کہ امریکہ اور کینیڈا, اور یہی خواہش قائد اعظم کی بھی تھی اور یہی گاندھی جی کی خواہش تھی. گاندھی جی بھی جو سے تھے وہ ایک لبرل مائنڈ کے آدمی تھے. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بھی کام کیا. ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی, اگر سردار پٹیل کو لے لیں یا نہرو جی کو لے لیں, ان لوگوں کے اندر وہ نفرتیں نہیں تھیں کہ جو نفرتیں آج ہندوستان کے اندر موجود ہیں. اور یہی حالات جو تھے پاکستان کے اندر بھی تھے. قائد اعظم محمد علی جناح یا ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ, وہ ہرگز بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کا پاکستان بنے جیسا کہ آج پاکستان ہے. دونوں ہی جو لیڈران ان کے بعد آئے, جو لوگ لیڈر آئے یا جو ان کو قتل کرنے کے بعد آئے, وہی لوگ جو سے ہیں آج وہ حکومتوں پہ قابض ہیں. اگر میں دیکھتا ہوں تو میں اگر ہندوستان کی پہلے بات کرتا ہوں پھر پاکستان کی بات کروں گا. ہندوستان میں گاندھی جی کو فوری طور پہ وہ, کیونکہ وہ بات ہمیشہ کشمیر کی کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کشمیری اگر ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں, ان کی آزادی ہے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کو پورے رائٹس ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں. انہوں نے کبھی ایسا زور نہیں دیا کہ ہم جبرن کشمیری کو مار کوٹ کے جو سے اپنے ساتھ ملائیں گے. اور یہی وچار جو تھے بالکل سردار پٹیل کے تھے, جنہوں نے بعد میں RSS اور شیو سینا لوگوں پہ پابندی لگائی کیونکہ یہ لوگ قاتل تھے گاندھی جی کے, اور انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی جب گاندھی جی کی کو قتل کیا گیا تو ان لوگوں نے مارا. ناظرین, میں آپ کو ایک چھوٹا سے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو آج اقتدار پہ قابض ہیں انڈیا کے, یہ لوگ کون تھے اور اب یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ناظرین دیکھیے گا. خاص کر اس دور میں جبکہ مہاتما گاندھی کی ہتیا ہو گئی تھی اور اس کے بعد کس طرح سے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کو بین کیا تھا سردار پٹیل نے, یعنی جن کی وراثت کو BJP اور RSS اتنا بڑھ چڑھ کر انہیں ہندوتوا کے نائک کے طور پر پیش کر رہے ہیں, دراصل اسی سنستھا کو گرہ منتری رہتے ہوئے سردار پٹیل نے بین کیا. تو سب سے پہلے ہندو راشٹر کا, ہندو راج کا یہ پورا جو سپنا ہے BJP RSS کا, اس کے بارے میں کیا وچار تھے سردار پٹیل کے, یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. سردار پٹیل نے فروری 1949 میں ہندو راج یعنی کہ ہندو راشٹر کی چرچا کو ایک پاگل پن بھرا وچار بتایا, اور 1950 میں انہوں نے جو آڈینس تھا ان کے سامنے اس کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک دھرم نرپیکش راجیہ ہے, یہاں ہر ایک مسلمان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ بھارت کا ناگرک ہے اور بھارتیہ ہونے کے ناطے اس کا سمان ادھیکار ہے. اگر ہم اسے ایسا محسوس نہیں کرا سکتے تو ہم اپنی وراثت اور اپنے دیش کے لائق نہیں ہیں. یہ آزادی کے بعد کا بھارت جو اتہاسکار ہیں بپن چندرا, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, نام ہے آزادی کے بعد کا بھارت. دوسری اہم بات کہ سردار پٹیل نے جب پرتیبندھ لگاتے وقت RSS پر انہوں نے گولورکر کو ستمبر کے مہینے میں ایک پتر لکھا, اور اس میں کیا لکھا کہ آخر وہ کیوں بین کر رہے ہیں RSS کو. بہت دھیان سے سنیے پورے بیان کو. RSS کے بھاشن سامپردائک اتےجنا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. دیش کو اس زہر کا انتم نتیجہ مہاتما گاندھی کی بیشقیمتی زندگی کی شہادت کے طور پر بھگتنا پڑا ہے. اس دیش کی سرکار اور یہاں کے لوگوں کے من میں RSS کے پرتی رتی بھر بھی سہانوبھوتی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا وروध بڑھتا گیا. جب RSS کے لوگوں نے گاندھی کی ہتیا پر خوشی کا اظہار کیا اور مٹھائیاں بانٹیں تو یہ وروध اور تیز ہو گیا. ان پرستھتیوں میں سرکار کے پاس RSS پر کارروائی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. اور آپ یہ سوچئے کہ یہ بین جو پرتیبندھ تھا وہ بھی تب ہٹا جبکہ RSS نے ایک ریٹن انڈرٹیکنگ دیا کہ وہ کس طرح سے کسی بھی راجنیتک گتی ودھی میں حصہ نہیں لے گی, پورے طریقے سے کلچرل جو ہے آرگنائزیشن بن کے رہے گی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ لوگوں کو پابندی لگائی گئی تھی, جیسے پاکستان پہ حرار تحریک تھی یہ پہ پابندی لگائی گئی, جیش محمد ہے, اس قسم کی جو تنظیمیں تھی, یہ RSS بھی اسی قسم کی RSS جو ہے یہ اسی قسم کی تنظیم تھی جس نے وہاں پہ خون خرابہ کیا اور اپنے بانی کو بے دردی سے قتل کر دیا اور پھر بعد مٹھائیاں بانٹی. تو یہی ظلم ہوتا رہا. اور ابھی پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پاکستان کے اندر بھی وہی کچھ ہوا.
کہ قائد اعظم کو پر ایک شبہ کیا تھا کہ ان کو بھی قتل کیا گیا تھا، اور ان کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل تبدیلی ایک دم سے آ گئی حکومت کے اندر، جیسے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ قائد اعظم راستے سے ہٹ جائیں اور ہم اپنی منمانی کریں۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ آپ رشیا کی طرف جاؤ، تو آنے والے لوگ جو تھے وہ امریکہ کی طرف چلے گئے، یہ ایک سنگین غلطی کی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی زیادتیاں ہوئیں۔ وہ لوگ تھے جو لوگ بعد میں اقتدار میں آئے اور قائد اعظم کے بڑے حامی بن گئے، پاکستان کے بڑے وہ جانشین بننے لگے، جو لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، ان کے خلاف چلتے تھے، اور وہ کام انہوں نے کیا۔ میں قائد اعظم کی تقریر سناتا ہوں جو 11 اگست کی ہے، وہ سنیں، پھر اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے کہ یہ ظلم کیسے چلتا رہا آگے تک۔ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے۔ یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے۔ جی ناظرین، یہی المیہ تھا کہ قائد اعظم کے جو احکام تھے ہم نے بالکل اس کی خلاف ورزی کی، اور قائد اعظم نے جس طرح سے کہا تھا کہ آپ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، آپ اپنی اپنی باتوں گاؤں میں جائیں، آپ ہندو مندر میں جائیں، مسلمان مسجد میں جائیں، اور جس طرح سے آپ کو آزادی ہے جس طرح سے مرضی، لیکن حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جس بھٹو صاحب نے آ کے اور ضیاء الحق نے آ کے مذہب کو حکومت کا حصہ بنا دیا، اور اس کے بعد اتنی تفریقیں پیدا کی جس کی کوئی حد نہیں۔ جو ان کے ساتھی تھے ان کے اوپر الزامات لگا دیے، ایسے الزامات لگائے کہ آپ نام بھی نہیں لینا چاہتے جو آپ کے ہیروز تھے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے آپ ہیروز کو بھول جاتے ہیں تو آپ بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ آج پاکستان کی جو حالت ہے، آپ دیکھیں کہ کراچی کو دیکھ رہے، جو کراچی قائد اعظم کا شہر تھا، وجہ یہ ہے کہ نااہل لوگ ہمیشہ سے آتے گئے، جوک در جوک آتے رہے، اور ایک ایسی حکومت نااہل جس نے 30 سال سے حکومت کر رہی ہے وہاں پہ، بھٹو صاحب کی جو پارٹی تھی، پیپلز پارٹی، اس نے اس شہر کا اس صوبے کا وہ اشر کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ نااہل لوگ بھرتی کرتے گئے، اتنے بھرتی کی، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے، بھٹو صاحب نے بھی نااہل لوگوں کو بھرتی کیا، اور پھر اس کے بعد بھی جو لوگ آئے وہ بھی ایک کے بعد ایک اتنے نااہل لوگ تھے جن لوگوں کو انگوٹھا چھاپتے وہ ٹیچرز بھرتی ہو گئے۔ اور حالت یہ ہے کہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ انڈیا کے اندر جو اب نیا جو وال آیا ہے مودی صاحب کے بعد سے، یہ انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے، اور انڈیا میں تو بے تحاشا قومیں آباد ہیں۔ جس طرح وہ کشمیر پر ظلم کر رہا ہے، ایسا کشمیر ہندوستان کے اندر بے تحاشا ٹکڑے ہونے والے ہیں،
اور یہ مودی اگر یہ اپنے پیچھے حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہندوستان بھی دیکھا جائے گا کہ یہی شاید ہندوستان تھا. ان کو ابھی تو زوم ہے کہ بہت طاقت میں ہے، لیکن یہ ٹوٹل گاندھی جی کے حکم کے جو ان کے ارشادات تھے اس کے بالکل خلاف جا رہا ہے، اور یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے گاندھی کو قتل کیا تھا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.